بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس کا پانی بھی کالا ہے، جب اس پانی سے تم یہ انگوٹھی دھو لو گے تو تم اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن لینا۔ اس کے بعد تم پر سردار جادوگر کا جادو اثر نہ کرے گا۔ اس کے بعد تم نے سردار جادوگر کے سر پر موجود پگڑی کا تھوڑا سا کپڑا اس طرح حاصل کرنا ہے کہ سردار جادوگر کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ اس کپڑے پر تم ایک ایسے درخت کی گوند مل دینا جس کے 2 تنے ہوں۔ یہ درخت بھی اسی جنگل میں موجود ہے۔ جب اس کی گوند اس کپڑے پر لگ جائے تو اس کپڑے کو ایک بار پھر کالے چشمے کے پانی سے دھو لینا، پھر اسے سکھا کر اسے آگ لگا دینا۔ جیسے ہی یہ کپڑا جلے گا سردار جادوگر کا کاؤ کاؤ جادو ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم اسے اس وقت ہلاک کر سکتے ہو جب تم اسے مجبور کر دو کہ اپنی جان اپنے جسم میں ڈال لے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی۔ تو امرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈالا اور پھر اس زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھی اور خاموشی سے اس مکان سے نکل کر باہر آ گیا۔ وہ دراصل شہزادے اور اس کی بیویوں کو بھی معلوم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جنگل میں گھومتے پھرتے اچانک اس کی نظریں ایک پرانے سے درخت پر پڑیں اور وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اس درخت کی شاخ کے ساتھ ایک سنہرے رنگ کا خوفناک اژدہا لٹک رہا تھا۔ امرو نے جلدی سے اپنی زنبیل میں سے غلیل جیسی لکڑی نکالی اور پھر آگے بڑھ کر اس نے اس لکڑی کو، جسے وہ دوسانگی کہتا تھا، اس اژدہے کے سر پر رکھ کر دبا دیا۔ اسی دوسانگی کے دباؤ کی وجہ سے اس اژدہے کا منہ خود بخود کھل گیا۔ تو امرو نے بجلی کی تیزی سے زنبیل میں سے وہ انگوٹھی نکالی اور اژدہے کے حلق میں ڈال دی، اور پھر دوسانگی ہٹا کر وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ چونکہ اس نے چادر سلیمانی لپیٹ رکھی تھی، اس لیے اس اژدہے کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اژدہا اسے کچھ نہ کر سکا، ورنہ اژدہا اپنا جسم اس کے جسم کے گرد لپیٹ دیتا۔ اس طرح امرو کو وہ ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن چادر سلیمانی کی وجہ سے وہ بے بس ہو گیا۔ انگوٹھی اژدہے کے جسم میں چلی گئی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اژدہا درخت سے نیچے گر گیا اور اس کا جسم اس طرح تڑپنے لگا جیسے وہ سخت اذیت میں مبتلا ہو، اور پھر تھوڑی دیر بعد اژدہا مر گیا۔ تو امرو نے تلوار نکالی اور اس اژدہے کا جسم چیرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ انگوٹھی سے مل گئی۔ اس نے انگوٹھی اٹھائی اور آگے بڑھ گیا۔ اب اسے کالے چشمے کی تلاش تھی اور آخرکار پھرتے پھرتے اسے کالا چشمہ نظر آ گیا۔ اس چشمے کا پانی حیرت انگیز طور پر سیاہ تھا۔ امرو نے اس پانی میں انگوٹھی کو دھویا اور پھر اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ اس کے بعد وہ اسی طرح چادر اوڑھے واپس گاؤں کی طرف بڑھ گیا۔ گاؤں کے سب لوگ پورے جنگل میں اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے امرو نے چادر سلیمانی ہو رکھی تھی، اس لیے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ چونکہ سردار جادوگر نے اپنے مکان کے گرد کاؤ کاؤ جادو کا حصار کر رکھا تھا، اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن امرو نے چونکہ اژدہے کے پیٹ میں سے نکلی ہوئی اور کالے چشمے کے پانی سے دھوئی ہوئی شہزادہ جادوگر کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، اس لیے اب اس پر کاؤ کاؤ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اطمینان سے سردار جادوگر کے مکان میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا سردار جادوگر ایک کمرے کے فرش پر پالتی مارے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ اس نے سر پر باندھی ہوئی پگڑی اتار کر ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ چونکہ اسے یقین تھا کہ کاؤ کاؤ جادو کے حصار کی وجہ سے کوئی بھی اس کے مکان میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ خواجہ امرو اس کے مکان میں داخل ہو چکا ہے اور اسے اس کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ امرو خاموشی سے آگے بڑھا اور اس نے اس پگڑی کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ پھر اسے اس پگڑی کے اندر ایک چھوٹا سا کپڑا علیحدہ سلا ہوا مل گیا۔ امرو نے آہستہ سے کپڑے کی سلائی نکالی اور پھر اس کپڑے کو علیحدہ کر کے اس نے پگڑی کو اس طرح رکھ دیا کہ سردار جادوگر کو اس کا علم بھی نہ ہو سکے، اور پھر کپڑا اٹھائے وہ اسی طرح خاموشی سے اس مکان سے باہر آ گیا۔ اب ایک بار پھر وہ جنگل میں گھومتا پھر رہا تھا تاکہ اس 2 شاخے درخت کو تلاش کرے جس کا گوند اس کپڑے پر لگانا تھا، اور پھر گھومتے پھرتے اسے وہ درخت نظر آ گیا۔ امرو نے تلوار کی مدد سے اس درخت کے تنے پر ضرب لگائی تو اس تنے میں سے سیاہ رنگ کا گوند نکلنے لگا۔ تو امرو نے سردار جادوگر کی پگڑی کے کپڑے پر
اس سیاہ رنگ کے گوند کو اچھی طرح مل لیا اور پھر وہ کپڑا لے کر کالے چشمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ وہ پہلے کالے چشمے کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے آسانی سے تلاش کر لیا اور پھر کالے چشمے پر پہنچ کر اس نے گوند ملے ہوئے اس کپڑے کو اچھی طرح کالے چشمے کے سیاہ پانی سے دھویا اور پھر ایک جھاڑی پر اسے ڈال کر وہ خود قریبی جھاڑی کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ اب اسے اس کپڑے کے سوکھنے کا انتظار تھا۔ چادر پوش جادوگر ہر طرف اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن چادر سلیمانی کی وجہ سے اسے نہ دیکھ سکتے تھے۔ لیکن امرو کو خطرہ تھا کہ وہ اس کپڑے کو نہ دیکھ لیں، لیکن شاید کسی نے بھی اس کپڑے کی طرف توجہ نہ کی۔ جب کپڑا سوکھ گیا تو امرو نے اسے اٹھایا اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کوئی چادر پوش جادوگر موجود نہ تھا۔ اس نے خشک جھاڑیاں اکٹھی کیں، ان کے درمیان اس کپڑے کو رکھا اور پھر زنبیل میں سے آگ لگانے والی سلائی نکالی اور اسے پتھر پر رگڑ کر اس نے آگ جلائی اور خشک جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ پھر اس نے سلائی بجھا کر اسے واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ خشک جھاڑیاں دھڑا دھڑ جلنے لگیں اور اس کے ساتھ ہی کپڑا بھی جلنے لگا۔ امرو اطمینان سے بیٹھا کپڑے اور جھاڑیوں کو جلتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب تمام کپڑا جل کر راکھ ہو گیا تو امرو نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا: میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق کپڑا جلا دیا ہے، اب بتاؤ مجھے مزید کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ امرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ امرو کو مبارک دی جاتی ہے کہ اس نے کاؤ جادو کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سردار جادوگر کو بھی اس کا علم ہو گیا ہے اور وہ سخت پریشان ہے، لیکن اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ تم اسے اپنی عیاری سے مجبور کر دو کہ اپنی جان اپنے جسم میں ڈال لیں، پھر اسے تم ہلاک کر سکتے ہو، ویسے نہیں۔ اور یہ بھی خواجہ امرو کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگر کپڑے کی راکھ کو سیاہ خرگوش کے خون میں حل کر دیا جائے اور پھر اس خون کو سردار جادوگر کے جسم سے لگا دیا جائے تو اسے کاؤ جادو واپس مل جائے گا، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو امرو نے اسے زنبیل میں ڈالا اور آگے بڑھ کر اس نے کپڑے کی راکھ کو اٹھا کر زنبیل میں موجود ایک خالی ڈبیا میں بھر لیا اور پھر اس نے سیاہ رنگ کے خرگوش کی تلاش شروع کر دی۔ اسے یقین تھا کہ سیاہ رنگ خرگوش سیاہ چشمے کے قریب ہی ملے گا، اور واقعی ہی ایسا ہی ہوا۔ جلد ہی وہ جالے داؤدی کی مدد سے ایک سیاہ رنگ کے خرگوش کو پکڑ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے خنجر کی مدد سے اس سیاہ خرگوش کو ذبح کیا اور پھر ڈبیا میں موجود کپڑے کی راکھ پر اس نے سیاہ خرگوش کا خون ڈالنا شروع کر دیا۔ جب راکھ خون میں مل گئی تو اس نے ڈبیا بند کی اور اسے زنبیل میں ڈال کر اس نے چادر سلیمانی اتاری اور اسے بھی زنبیل میں ڈال لیا اور پھر اطمینان سے گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے چادر پوش جادوگروں نے گھیر لیا۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ چلو تمہیں سردار جادوگر بلا رہا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ میں سردار جادوگر کے پاس ہی جا رہا ہوں، امرو نے کہا، اور پھر وہ چادر پوش جادوگروں کے گھیرے میں چلتا ہوا گاؤں پہنچ گیا۔ وہ سردار کے مکان کے پاس جا کر رک گیا۔ چند لمحوں بعد سردار سر پر پگڑی رکھے اور ہاتھ میں سرخ رنگ کا ڈنڈا پکڑے باہر آ گیا۔ تم نے ظلم کیا ہے خواجہ امرو، تم نے میرا کاؤ جادو ختم کر دیا، میں تمہیں اب کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو، کہانی ابھی باقی ہے۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ، اور تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پلیز 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 مجھے سپورٹ کریے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔